بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے کہا میں تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں، لیکن میں بات کرنا چاہتا تھا اس لڑکی کے بھائی کی۔ لاہور کے ریلوے اسٹیشن پر اسی نے مجھ پر گولی چلائی تھی۔ اسے انتقام کے لیے اکسا کے مجھے قتل کرنے کے لیے وہاں لایا گیا تھا۔ اگر میں مارا جاتا تو اسے بحفاظت پولیس کی تحویل میں دے دیا جاتا اور بعد میں عدالت اسے بری کر دیتی یا بہت معمولی سزا دیتی، کیونکہ اس نے قتل شدید اشتعال انگیزی کے باعث ایسی کیفیت میں کیا تھا جب اسے اپنے قول و فعل پر اختیار حاصل نہ تھا اور وہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ جب وہ ناکام رہا تو افشائے راز کے خوف سے اسے وہیں مار دیا گیا۔ وہ زندہ رہتا تو شاید ان سب کے نام بتا دیتا جنہوں نے اسے استعمال کیا تھا۔ اب تو وہ الزام بھی تیمور کی فرد جرم میں شامل ہے۔ اسی نے سب کچھ کیا تھا اور وہ حرکت قلب بند ہو جانے سے مر گیا۔ اب تفتیش کیسی؟ ملزم نے موت سے پہلے ہر جرم کا اعتراف کر لیا تھا، رکشی نے کہا۔ ہاں، سارے کیس داخلے دفتر کوئی پولیس پر زبردستی کا الزام بھی نہیں عائد کر سکتا۔ تیمور نے یہ بیان ہسپتال میں ریکارڈ کرایا تھا۔ وہاں ڈاکٹر موجود ہیں جو اس کی دیکھ بھال کر رہے تھے۔ کسی مرتے ہوئے شخص کے اقبال جرم کو ویسے بھی قانون سچ تسلیم کر لیتا ہے۔ میں نے کہا، خیر جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم یہ بتاؤ کہ آخر شبنم تمہارے پاس کیوں آئی تھی؟ تیمور کی موت کی اطلاع دینا اس کا مقصد نہیں ہو سکتا۔ یہ خبر شاہ عالم کے لیے اہم ہو سکتی ہے، اس کی بیوی کے لیے نہیں، جس کا آج تک سیاست سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ لیکن اب ہے، رکشی نے جیسے اپنے آپ سے سوال کیا۔ اسے سوال بھی سمجھا جا سکتا تھا، قدرت کی ستم ظریفی پر اظہار حیرت بھی۔ ہاں اب ہے، میں نے کہا، مگر شبنم نہیں جانتی یہ بات کہ تم کس طرح میری مدد کر رہی ہو۔ اس کے تم سے ملنے کا مقصد کچھ اور ہوگا۔ وہ بڑی عجیب لڑکی ہے، میں ہی نہیں سارا زمانہ اس کے شاہ عالم کے ساتھ خصوصی مراسم سے آگاہ تھا۔ وہ کبھی ان باتوں کی تردید نہیں کرتی تھی جو اس کے بارے میں سرے عام کہی جاتی تھیں۔ شاہ عالم تردید کرتا تھا۔ ہاں، سیاسی مصلحت اور ضرورت کا تقاضا تھا کہ وہ ہر افواہ کی تردید کرے، خواہ ناقابل تردید حقیقت ہو۔ میں نے کہا، سیاست میں ایسا ہی معمول ہے، کچھ کھلے سچ ہوتے ہیں جن کو جھوٹ کہا اور مانا جاتا ہے۔ اس کے برعکس کچھ ایسے حقائق ہوتے ہیں جو کسی ثبوت کے محتاج نہیں ہوتے، ان کو جھوٹ کہا اور مانا جاتا ہے۔ شاہ عالم کی زندگی میں شبنم میرے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی، مگر کہیں اتفاق سے میں اور وہ ایک ہی جگہ موجود ہوتے تھے تو وہ مجھ سے دور دور رہتی تھی۔ وہ باتوں سے اور بدنامی سے نہ ڈرنے والی لڑکی مجھ سے ڈرتی تھی، مگر گزشتہ رات اس نے مجھ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ پہلے اس نے فون کیا تھا۔ میں نے پوچھا کہ مجھے آج یہ عزت بخشنے کا اسباب۔ وہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہیں۔ میری صورت بھی آپ کو زہر لگتی ہوگی۔ میں اپنی صفائی پیش کرنے کا یا اظہار افسوس کرنے کے لیے نہیں ملنا چاہتی۔ میں آپ سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں جن کا تعلق آپ کی اور میری ذات سے ہے، کچھ ذاتی باتیں۔ پہلے تو میں نے انکار کر دیا، مگر اس نے کہا کہ کچھ باتیں میرے لیے ناقابل فہم حد تک پر اسرار ہیں۔ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ کے شوہر کو ان کے دشمنوں اور بدخواہوں نے آن جہانی بنانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر آپ کی گواہی نے انہیں بچا لیا۔ آپ کی گواہی ایک طرف، سارے زمانے کی گواہی دوسری طرف۔ عدالت کے نزدیک ایک بیوی بڑھ کر شوہر کو شناخت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا۔ عورت جتنا شوہر کے ظاہر کو جانتی ہے، اس سے زیادہ باطن کو پہچانتی ہے۔ یہ صرف آپ کی گواہی تھی جس نے شاہ عالم کو اصل ہونے کی سند فراہم کی، اور عدالت نے اس گواہی کو معتبر جانتے ہوئے اپنے حکم پر مہر صداقت ثبت کر دی۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، مگر اب تو کوئی معاملہ پر اسرار نہیں رہا۔ شبنم نے کہا کہ مسز شاہ عالم، آپ کے شوہر کے خلاف سازشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اس وقت بھی وہ پولیس کی تحویل میں ہیں اور ان پر 2 افراد کے قتل کا الزام ہے۔ مقتول سمجھے جانے والے کوئی عام لوگ نہیں، اس شہر کے معزز کاروباری لوگ تھے۔ میں ذاتی اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھا کے یہ معلوم کر چکی ہوں کہ آپ کے شوہر کو کہاں رکھا گیا ہے۔
اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ مجھ سے خصوصی ملاقات کر چکی ہے، نہیں اس نے کہا آپ سے ملنے کے بعد ہی میں فیصلہ کروں گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ابھی تک میں نے شاہ عالم کو شاہ عالم تسلیم نہیں کیا ہے۔ عدالت کے حکم سے دنیا نے اسے شاہ عالم مان لیا تو مانے۔ اگر آپ سے ملنے کے بعد مجھے یقین آ گیا کہ آپ نے کسی دباؤ کے بغیر گواہی دی تھی تو میں بھی اسے شاہ عالم مان لوں گی اور پھر پوری کوشش کروں گی اسے بچانے کی۔ میرے اپنے وسائل ہیں اور تعلقات ہیں، انہیں کام میں لا کے میں سازش کو اور سازش کرنے والوں کو بے نقاب کر سکتی ہوں۔ ایسا میں ذاتی وجوہ کی بنا پر کروں گی یا پیشہ بنانا دلچسپی کے باعث یہ بات رہنے دیں۔ اگر شاہ عالم کو بچانے میں آپ کا کوئی فائدہ ہے تو مجھے بتائیں۔ آپ چاہتی ہیں کہ وہ پھانسی تک جائے تو ٹھیک ہے، نہ ملے مجھ سے ٹھکرا دیں مدد کی اس پیشکش کو، کیونکہ آپ کو مدد کرنے والے سے نفرت ہے۔ کیا ان حالات میں ایک طوائف بھی ہو تو اسے انکار جائز ہے؟ رئیس نے اونگتے اونگتے سر اٹھایا۔ یار بڑی تیکھی چیز ہے یہ شبنم بھی۔ رکشی مسکرائی۔ ظاہر ہے اس کے بعد میں مجبور ہو گئی۔ میں نے کہا کہ اچھا آ جاؤ، باتیں تو ساری ہی پرائیویٹ ہیں ہمارے درمیان، عام حالات میں تم سے کبھی بات نہ کرتی، مگر اس وقت میں بھی مجبور ہوں۔ وہ 5 منٹ میں پہنچ گئی۔ میرا خیال ہے وہ کہیں قریب ہی موجود تھی، اپنی گاڑی میں بیٹھی موبائل فون سے بات کر رہی تھی۔ اسے یقین ہوگا کہ تم انکار نہیں کرو گی۔ دروازے تک پہنچنے سے پہلے اس نے تمہیں قائل کر لیا۔ رئیس نے جماہی لی گھڑی دیکھی۔ یار صبح ہوئے 1 گھنٹہ ہو گیا، سورج سر پر آ گیا، قسم اللہ کی پیٹ کے اندر بگولا سا اٹھ رہا ہے۔ کیا کوئی سالہ چائے ناشتے کو بھی نہیں پوچھے گا؟ آخر ہم شرفا ہیں۔ شرفا اندر جا کے کچن تلاش کرو، وہاں ایک بوڑھا خانسامہ ملے گا، اس سے بات کرو، وہ تمہاری بات سمجھ لے گا مگر جواب نہیں دے گا کسی بھی بات کا۔ وہ گونگا ہے، معلوم نہیں کس ظالم نے کس قصور پر اس کو زبان کاٹنے کی سزا دی تھی۔ اس سے زیادہ باتیں مت کرنا، وہ مجھے پولیس کا آدمی لگتا ہے۔ اسے یہ ظالمانہ سزا بھی پولیس نے دی تھی، رکشی نے کہا۔ مجھے کیا معلوم، سزا دینے کا اختیار ہر طاقتور رکھتا ہے۔ کسی مافیا کا سربراہ، ڈاکوؤں کے گروہ کا سردار، وڈیرا یا جاگیردار، وہ اپنی صورت کی مظلومیت سے ہی غلام ابن غلام لگتا ہے۔ میں نے کہا وہ لڑکی دیکھنے میں ایسی نہیں لگتی۔ رکشی نے کچھ دیر بعد کہا ایسی سے تمہاری کیا مراد ہے؟ جیسی اس کی بدنامی اور نیک نامی ہے، مطلب یہ کہ خطرناک صحافی ہے اور بے باک عورت ہے، ذہین ہے اور عیار ہے، کسی کو گھاس نہیں ڈالتی لیکن سب سے اپنا کام نکالنا جانتی ہے، مردوں کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتی ہے مگر خود کبھی کمزور نہیں پڑتی اور نقصان نہیں اٹھاتی۔ یہ سب بالکل ٹھیک ہے، اس کے بارے میں متضاد باتیں مشہور ہیں اور کوئی نہیں جانتا کہ حقیقت کیا ہے، مگر کہتا یہی ہے کہ وہ سب جانتا ہے۔ وہ ایک لیجنڈ بنتی جا رہی ہے۔ تم سے مل کر اس نے کیا کہا؟ رکشی نے کہا پہلے تو یہی کہ ایک ہی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے دشمن سے بھی تعاون کرنا دانش مندی ہے۔ وہ کسی کی ذاتی رائے کی پرواہ نہیں کرتی، لیکن میری پوزیشن مختلف ہے۔ میں شاہ عالم کی قانونی بیوی ہوں اور وہ میرے جذبات کا اندازہ کر سکتی ہے۔ مجھے اس سے نفرت کرنے کا حق حاصل ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن میں نے کہا کہ میں نہ کسی سے ڈرتی ہوں اور نہ کسی کو اہمیت دیتی ہوں۔ شاہ عالم کی پبلک لائف سے مجھے کوئی سروکار نہیں، اس کے گھر کی مالک میں ہوں اور میری جگہ دوسری عورت نہیں لے سکتی۔ میرے لیے یہ احساس کافی ہے۔ تم کو کیا پوچھنا ہے؟ شبنم نے کہا کہ مسز شاہ عالم، کوئی بیوی اپنے شوہر کو شناخت میں دھوکہ نہیں کھا سکتی، وہ اپنے شوہر کو اس کے سانسوں سے اور خوشبو سے پہچان سکتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں شاہ عالم کے معاملے میں آپ نے بھی جو گواہی دی تھی وہ صرف آنکھوں سے دیکھ کر نہیں دی تھی، آپ نے محسوس کر کے اور اپنے ذاتی تجربے اور مشاہدے کی بنا پر دی تھی۔ ایک بیوی کا تجربہ یقیناً باقی سب سے الگ ہوتا ہے اور 100% درست نتائج کا حامل۔ کیا یہ صحیح ہے؟ میں نے کہا اگر تمہاری شادی ہو جاتی تو تم یہ سوال نہ کرتی، مگر پھر بھی تم دوسروں کے مقابلے میں شاہ عالم کو زیادہ سمجھتی ہو، زیادہ قریب سے دیکھ چکی ہو، میرے برابر نہ صحیح، میرے بعد تمہارا تجربہ بہت قابل اعتبار ہے۔ اس پر وہ تھوڑا سا ہنسی اور بولی کہ اسی لیے میں ذرا کنفیوژن کا شکار ہوں۔
شاہ عالم مجھے پہلے جیسا نہیں لگتا، اس میں اتنی تبدیلی محسوس کرتی ہوں کہ لگتا ہے وہ کوئی اور ہے۔ کیا یہ تبدیلی کا احساس تمہیں بھی ہوا تھا؟ میں نے سوچ کے کہا کہ ہاں، وہ بہت بدل گیا ہے، اس کے پرانے طور طریقے نہیں رہے، وہ شریف اور مہذب آدمی بن گیا ہے۔ شبنم نے کہا کہ یہ سب اچانک کیسے ہو گیا؟ میں نے کہا کہ اسے میں من جانب اللہ سمجھتی ہوں، اس نے مجھ پر خاص عنایت کی اور میرے شوہر کو ویسا ہی کر دیا جیسا کہ وہ تھا بہت پہلے۔ اب مجھے اس سے کوئی شکایت نہیں، وہ میرا خیال رکھتا ہے، میری عزت کرتا ہے، مجھے اہمیت دیتا ہے اور اس کے سیاسی نظریات بھی بدل گئے ہیں۔ شبنم نے کہا آخر اس تبدیلی کی کوئی وجہ تو ہوگی۔ شاہ عالم کا تو لب و لہجہ اور انداز گفتگو تک بدل گیا۔ اکثر اس قسم کے انقلاب کا سبب حالات ہوتے ہیں، کوئی حادثہ، کوئی مفوق الفطرت واقعہ، کوئی روحانی بشارت، کوئی خواب یا کسی پیر کامل کی کرامت۔ میں نے کہا یہ ٹھیک ہے، شاہ عالم نے بھی موت کو بہت قریب سے دیکھا اور شاید یہی اس انقلاب کی وجہ بن گئی۔ آدمی کو احساس ہوتا ہے کہ زندگی کتنی بے ثبات اور اس کی کامیابی کا نشہ اور غرور کتنا لا حاصل اور ناپائیدار ہے۔ ایک معمولی سی 2 انچ لمبی گولی اس میں سوراخ کر دے تو دنیا ختم، ہوس ختم، جاہ و اقتدار ختم۔ میں نے کہا تم نے تو کمال کر دیا رکشی۔ وہ مسکرائی۔ میں نے بتایا تھا نا کہ شادی سے پہلے میں کہانیاں لکھتی تھی۔ شبنم قائل ہوئی کہ نہیں، فوراً نہیں ہوئی۔ اس نے بہت سے سوالات کیے۔ وہ اپنا شک رفع کرنا چاہتی تھی کہ میرے ساتھ سازش میں تم کس حد تک شریک ہو۔ ہاں، یہ بات وہ کھل کے نہیں کہہ سکتی تھی، مگر اشاروں کنایوں میں اس نے کہا کہ ایک آدمی کی شناخت اس کے رشتوں اور حوالوں سے ہوتی ہے، اور کوئی دولت سے یا دباؤ سے چند گواہیاں حاصل کر لے تو جھوٹ کو قانون بھی سچ کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ میں اس کی بات سمجھ گئی تھی۔ میں نے کہا کہ مس شبنم، کیا آپ خود کو مسز شاہ عالم یعنی رخشندہ ثابت کر سکتی ہیں؟ اس نے کہا کہ صورت میں کچھ مشابہت ہوتی تو شاید میں آپ کو قتل کر کے آپ کی جگہ لے سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ شاہ عالم شاید پہلے آپ کو خاموشی سے قبول کر لیتا، اسی طرح جیسے وہ نئے ماڈل کی اس پجیرو کے بدلے ایسی ہی دوسری بالکل نئی گاڑی رکھ لے، خواہ وہ چوری کی ہو اور اس پر بھی یہی نمبر پلیٹ لگا دی۔ مگر مس شبنم، کوئی عورت اپنے شوہر کا ماڈل نہیں بدلتی ہے تو وہ بیوی نہیں، طوائف کہلاتی ہے۔ تمہیں غصہ آ گیا تھا اس کی بات پر؟ ہاں، لیکن میں نے فوراً ہی اپنے غصے پر قابو پا لیا اور کہا کہ شاہ عالم پر مجھے پورا بھروسہ ہے۔ رکشی بولی۔ شبنم 1 گھنٹے تک بات کو ادھر سے ادھر گھماتی رہی، یہ پوچھتی رہی کہ مجھے کون سی تبدیلی نے حیران کیا، کیا عجیب لگا، اور میں نے اسے بڑے آرام سے جواب دیے۔ اس نے یہاں تک پوچھا کہ جب شاہ عالم 2 ہو گئے تھے تو آپ کو ڈر نہیں لگا کہ کہیں آپ کی لا علمی میں اصل کی جگہ نقل نہ آ جائے؟ میں نے ہنس کے کہا کہ بی بی، آدمی اپنے کتے کو پہچانتا ہے، اپنی کار کو پہچانتا ہے، حالانکہ ایک ہی ماڈل کی گاڑیاں ہزاروں ہوتی ہیں، شوہر ایک ہی ہوتا ہے۔ شادی کر کے دیکھ لو، تمہیں یقین آ جائے گا۔ میری بات کا بالآخر وہ قائل اور مطمئن ہو گئی۔ یہ اندازہ تم کیسے کر سکتی ہو؟ میں نے کہا۔ وہ کچھ مایوس، افسردہ اور کھوئی سی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ ایک امید کے آخری تنکے کا سہارا لے کر وہ میرے پاس آئی تھی۔ اپنے یقین کو شکست سے بچانے کی یہ آخری کوشش تھی جو ناکام ہو گئی۔ اس کا صدمہ ایک قدرتی بات تھی۔ میں نے کہا اس کے لیے یہ تسلیم کرنا آسان نہیں ہوگا کہ سچ وہی تھا جسے وہ جھوٹ سمجھتی رہی۔ پہلے بھی لوگ اس کا مذاق اڑاتے تھے، اب زیادہ لوگ اسے پاگل قرار دیں گے کہ ضرورت سے زیادہ سمارٹ بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ سب اندھے اور بے وقوف ہیں، بس اسی کے پاس حقیقت شناس نگاہ ہے۔ صحافی سے زیادہ سراغر سا بن رہی تھی، سنسنی پھیلانا چاہتی تھی۔ پبلسٹی کا اچھا طریقہ تھا، مگر پلان فیل ہو گیا۔ جتھے دی کھوتی اوتھے آن کھلوتی۔ جوک مار کے ماننا پڑا کہ شاہ عالم نہیں، مرنے والا کوئی اور تھا۔ رئیس بڑی پریشانی کے عالم میں نمودار ہو گیا۔ ابے یار، یہ کیا چکر ہے؟ اندر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ بوڑھا خان ساما جس کی زبان کٹی ہوئی تھی، مجھے تو لگتا ہے پیارے کہ یہ بھوتوں کا ڈیرا ہے، وہ بھی ہوگا کوئی بدرو، مجھے تو کہیں نظر آیا نہیں، سارے میں دیکھ لیا۔ میں نے کہا کہیں گیا ہوگا، آ جائے گا باہر، پولیس تو ہوگی، انہیں معلوم ہوگا۔ قسم اللہ کی باہر بھی کوئی نہیں ہے، میں نے دیکھ لیا تھا جھانک کر۔
میں اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے تو خبیث؟ رئیس غلط نہیں کہہ رہا تھا، اس کوٹھی میں ہم تینوں کے سوا کوئی بھی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کب وہ سارے لوگ غائب ہو گئے تھے جو یہاں میری حفاظت پر مامور تھے۔ کچن کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا تھا کہ گزشتہ رات اسے استعمال کیا گیا تھا۔ چائے کے برتن اور کھانے پینے کی بچی ہوئی چیزیں اسی طرح پڑی تھیں۔ آخر یہ کس کی کوٹھی ہے؟ رکشی نے خوف زدہ لہجے میں کہا۔ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو سب انسپکٹر عباسی نے یہ بتایا تھا کہ وہی اس کا مالک ہے۔ اس نے مجھے ایک سٹوری بھی سنائی تھی جو اب مجھے جھوٹ لگتی ہے، اور سٹوری کیا، مجھے تو یہ سارا مداری کا کھیل لگتا ہے۔ مجھے یہاں لایا گیا تھا تفتیش کے لیے، آنکھوں پر پٹی باندھ کے۔ یہ گلبرگ 3 کا علاقہ ہے، رکشی نے کہا۔ ہم نے کوٹھی میں گھوم پھر کے دیکھا، اس ایک کمرے کے سوا جس میں مجھے رکھا گیا تھا باقی سب کمرے بند تھے۔ خانہ ویرانی کے آثار خود اپنی کہانی کہتے نظر آتے تھے۔ مہینہ یا شاید برسوں سے اس گھر کو مکینوں سے آباد نہیں کیا گیا تھا۔ باہر گراج کا شٹر گرا ہوا تھا، لیکن پورچ میں جیپ کے ٹائر کے نشانات بالکل تازہ تھے۔ پہیوں کے ساتھ آنے والی کیچڑ نے سیمنٹ پر لائنوں کے پرنٹ چھوڑ دیے تھے۔ کوٹھی کا بیرونی گیٹ مقفل نہیں تھا، اسے ایسے بند کر دیا گیا تھا کہ کھلا نظر آئے۔ ہم لوٹ کے کمرے میں آ گئے۔ کیسی عجیب بات ہے یار، میں نے رئیس سے کہا۔ مجھے پولیس اسٹیشن سے پولیس کی سخت نگرانی میں یہاں لایا گیا تھا، کسی خطرناک مجرم کی طرح۔ وہاں میری ایس پی غلام محمد سے بات ہوئی تھی اور اس نے اپنے رویے سے مجھے خاصا پریشان اور مشتعل کیا تھا۔ ایس ایچ او نے مجھ سے رہائی کا سودا کرنے کی کوشش کی تھی اور پھر تفتیش کے لیے عباسی کے سپرد کر دیا گیا تھا۔ کیا وہ سب فراڈ تھا؟ رکشی نے کہا۔ ایسا ہی لگتا ہے، مگر مجھے یہاں رات بھر الگ قید میں رکھنے کا کوئی مقصد تو ہوگا۔ اس ڈرامے کا ایک کردار خود محترم DIG صاحب تھے، وہ سب فراڈ ہوں گے یار؟ میں نے کہا نہیں رئیس، پولیس کی نفری تھانے سے میرے ساتھ آئی تھی، وہ اصلی پولیس تھی۔ سب انسپکٹر فرید عباسی نے جو کچھ مجھے بتایا وہ جھوٹ ہو سکتا ہے، مگر وہ جعلی سب انسپکٹر نہیں تھا۔ میں اسے دیکھوں گا تو پہچان لوں گا۔ جعلی کیوں نہیں ہو سکتا؟ قسم اللہ کی، جیرا بلیڈ کتنے سالوں سے جعلی تھانے دار بنا پھر رہا ہے، آج تک پکڑا نہیں گیا، اور اپنے پاس پولیس فورس ہے۔ پیارے پولیس کی اصلی وردی میں گئے تھے، مگر خدا کا شکر ہے یہ سب میں نے عباسی کے سامنے نہیں بتایا، وہ دھوکے باز آدمی تھا۔ میں نے کہا نہیں یار، ایسا ہوتا تو وہ تجھے تلاش کر کے کیوں لاتا؟ وہ اچھا آدمی تھا۔ خاک اچھا آدمی تھا، 1 لاکھ وصول کر لیے مجھ سے، رکشی نے کہا۔ تم نے نقد دیے تھے؟ میں نے کہا نہیں، چیک دیا تھا، ابھی رکوا دوں گی اسے، وہ بولی۔ میں نے کہا رکشی، وردی میں چہرے شناخت کھو دیتے ہیں، سب ایک جیسے نظر آتے ہیں اگر آدمی غور سے نہ دیکھے۔ ریسٹورنٹ میں کنفیوژن ہو جاتا ہے کہ کس ویٹر نے سرو کیا تھا۔ تم دوبارہ عباسی کو دیکھو گی تو پہچان لو گی۔ بالکل پہچان لوں گی، مگر ابھی نکلو یہاں سے، معلوم نہیں ہم کس کی کوٹھی میں بیٹھے تھے۔ مالک آ گیا تو کیا یقین کرے گا ہماری بات پر؟ میں نے کہا رکشی، تم صبح آئی تھی تو پولیس کا پہرا تھا، میں نے زیادہ غور نہیں کیا۔ فرید عباسی نے گاڑی پورچ میں روکی تھی، میں اتر کے سیدھی اندر آ گئی تھی۔ میں نے کہا ذرا مجھے حلیہ بتاؤ، اس کا ناک نقشہ کیسا تھا، کپڑے کیسے پہن رکھے تھے اس نے؟ رکشی نے جو کچھ مجھے بتایا اس سے میں سمجھ گیا کہ وہ سب انسپکٹر فرید عباسی نہیں ہو سکتا، شاید وہ اسی تھانے کا کوئی آدمی تھا جہاں کے انچارج نے مجھ سے باعزت رہائی کے لیے 1 کروڑ میں سودا کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہاں کسی کو علم ہوگا کہ مجھے کہاں رکھا گیا ہے، اور اس نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے 1 لاکھ کما لیے۔ ابھی کوئی نقصان نہیں ہوا تھا، وہ چیک کاغذ کا ایک پرزہ تھا، بینک کھلنے سے پہلے اس کی ادائیگی روکی جا سکتی تھی۔ میرا دماغ چکرا گیا تھا۔ اس کوٹھی میں کہیں ایک ایسا کمرہ بھی تھا جہاں مجھے تھوڑی دیر کے لیے باندھ کے بٹھایا گیا تھا۔ عباسی نے اس خصوصی تفتیش کے کمرے میں تھوڑا سا تفتیش کا ڈرامہ بھی کیا تھا جو DIG صاحب کو مطمئن کرنے کے لیے تھا، مگر وہ پریشان ہو گئے تھے۔ کیا مقصد تھا آخر اس ڈرامے کا؟ مجھے خود DIG نے یقین دلایا تھا کہ میرے خلاف ٹھوس ثبوت کوئی نہیں ملا تو میری ضمانت فوراً منظور ہو جائے گی۔ فرید عباسی کا بھی یہی خیال تھا۔ اس نے DIG کے احکام کی تعمیل میں لاشوں کا سراغ لگانے کی کوشش کی تھی، مگر خالد عثمان اور مرزا خادم کی لاشیں کسی ہسپتال کے مردہ خانے میں نہیں ملی تھیں۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ ایک
چوکیدار کو گرفتار کر کے تھانے میں پوچھ گچھ کی جا رہی ہے اور اس سے معلوم ہو جائے گا کہ خالد عثمان اور مرزا خادم کی روپوشی کسی حد تک حقیقی ہے۔ فی الحال ہمارا یہاں رکنا لا حاصل تھا، ہم باہر آئے اور ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ میری نظر ہر طرف تھی مگر مجھے کسی جگہ بھی خفیہ آنکھوں کی نگرانی کا شبہ نہیں ہوا۔ رئیس اچانک ہنسنے لگا۔ قسم اللہ کی کیا لطیفہ ہے۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ ابے یار اندر بیٹھے تھے تو قیدی بنے، سمجھ رہے تھے کہ باہر نکلے تو پولیس والے سامنے آ جائیں گے، توپ لے کر باہر کوئی تھا ہی نہیں۔ رکشی نے کہا یہ سب کرنے کی کیا ضرورت تھی آخر؟ میں نے کہا ضرورت تھی، مجھے تم سے الگ اور شاہ عالم ہاؤس سے دور کر دیا گیا تھا۔ میں وہاں ہوتا تو حملہ آوروں کا مقابلہ کرتا، انہیں پہچان بھی لیتا۔